میرا سوال جناب ابو طالب کے کردار کے حوالے سے ہے۔ جس طرح سے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مواقع پر مدد کی یا ان کا ساتھ دیا، تو کیا یہ کردار خاندانی عصبیت کی بنیاد پر تھا، قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، یا بھتیجے کی محبت میں تھا؟ تاریخی طور پر ابو طالب کے اس کردار کی کیا نوعیت تھی، اور کیا وہ اس حوالے سے اللہ کے ہاں کوئی اجر پائیں گے؟ جزاک اللہ۔ یعنی آپ کو فیصلہ سنانا ہے؟ یہ سب معاملات جس پروردگار نے اجر دینا ہے یا نہیں دینا وہ دیکھ لے گا۔ یہ ہم ماضی میں جا کر لوگوں کے بارے میں کیوں فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ انسان جب کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے یا کسی کی خدمت کرتا ہے تو 10 محرکات ہو سکتے ہیں۔ ہم خود اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، جتنے آپ نے پہلو گنوائے ہیں، بعض اوقات سارے ہی کے سارے ملحوظ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ فیصلے ہم کیوں کریں جو فیصلہ ہم سے متعلق نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت اچھی تنبیہ کی ہے کہ تلک تلک امتن قد خلت، وہ ایک گروہ تھا چلا گیا دنیا سے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ اگر انہوں نے کوئی خیر کیا ہے تو اللہ کسی کے خیر کے اجر سے قرآن میں بتایا گیا اس کو محروم نہیں کرے گا۔ اجر کے کئی پہلو ہیں، یعنی وہ اجر جو جنت میں لے جائے گا، وہ اجر جو جہنم کی سزا میں یا کسی اور مواخذے میں تخفیف کا باعث بن جائے گا۔ یہ سب باتیں اصول کے طور پر قرآن میں بیان ہو گئی ہیں، ان کو ہمیشہ اصول کے طور پر سمجھنا اور ماننا چاہیے۔ ماضی کی شخصیات کے بارے میں ہم یہ حکم کیسے لگائیں گے؟ یعنی میں اب ابو طالب صاحب کے بارے میں یہ رائے قائم کرنے کے لیے ان کے اندر اتروں، ان کے محرکات ان سے معلوم کروں، ان کے ساتھ کوئی کشف کا رابطہ پیدا کروں، اس کے بعد اس پر حکم لگاؤں؟ یہ میری نہ ذمہ داری ہے نہ میرا دائرہ ہے۔ اس طرح کے معاملات کے بارے میں ہمیشہ خیر کا جذبہ رکھنا چاہیے، لوگوں کے بارے میں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، ان کے لیے اگر کوئی دعا کرنی ہے تو اللہ سے درخواست کر دینی چاہیے۔ یہ فیصلے اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں بعض اوقات تردد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم کی عبادت بندگی یا اس کے دین کا کوئی کام خالص جذبے سے کر رہے ہیں یا اس میں بھی کوئی چیز شامل ہو گئی ہے؟ تو بندوں کو بندوں کی جگہ رہ کر باتیں کرنی چاہیے۔